بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. یہ آ تو گئی ہیں شرطوں کے ساتھ امریکہ سے، لیکن کہتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو ویڈیو ہی نہیں دیتی تھی. امریکہ کے لوگوں میں یہ بڑا مسئلہ ہے، تصویر دینی، ویڈیو دینی، بڑا وہ آپ کو پتہ ہے وہاں برقعے کا نظام ہے، تو وہاں سب باشرہ رہتے ہیں، تو کسی کو کچھ نہیں دیتے. تصویر نہ کہیں چلی جائے غلط جگہ پہ تو خود چاہے چلے جانا، آپ ایک سینے پھر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، میری تصویر نہ کہیں لگا دینا، پورنو سائٹ پہ نہ چلی جائے، تسی پوریاں ماری جاؤ کہ پورنو بائی سائٹ دے نہ چلی جائے، ٹھیک ہے. تصویر چلی جائے پورنو انہاں دی اینیاں سوہنیاں اپنیاں چیزاں نے، ساڈیاں جو جن بھوتے ہوئے آپ کو نہیں میں کہہ رہا، مطلب آپ ایسے سونے ہو لیکن آپ ڈری جا رہی ہیں. جنہ ساڈے چ ڈرونا ہوئے گا نا انہیں ڈری جائے گا. لیکن سونو کو میں پہلی بار سونی کا فیڈر پہ دیکھی ہے، تو ڈاکٹر صاحب بہت بڑی ڈاکٹر ہے، دکھانا نہیں ہے ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب سورہ رحمان سے کب ملاقات ہوئی ان کی یہ بھی نہیں بتایا انہوں نے، اس مرتبہ کچھ بھی نہیں بولا. اچھا نہیں، مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آؤں گی اور مجھے کیمرے پہ نہ لیجیے گا، لیکن مجھے بھول گیا میں نے کیا وعدہ کیا تھا، مجھے یاد کرا دیں. اگر میں غلط مجھے بھول جاتا ہے سارا کچھ. مجھے جتنے بندے کہتے ہیں نا یہ میرا راز ہے آپ نے نہیں بتانا، ٹھیک ہے، تو مجھے راز یاد ہوتا ہے، میں بتا دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں یاد ہوتا کہ یہ راز تھا، ٹھیک ہے. بعد میں جب وہ فون کر کے کہتے تیری ایسی تیسی، تو میں کہا تھا یہ بتانا نہیں. میں کہ یار میرے تو پیٹ میں درد بڑی ہو رہی تھی، میں نے بتایا ٹھیک ہو گیا لیکن مجھے پتہ نہیں چلا. اصل میں جسے راز کہتا ہوں میرے خیال میں جس چیز کا پردہ کرنا چاہیے وہ کر دینی پے، ٹھیک ہے. جیڑی شے ننگی کر دینی چاہیے وہ لکائی جاندے پے، ٹھیک ہے. تے جیڑا لکیا ہے وہ لبدے نہیں پے، جیڑا نظر آ رہا ہے وہ بھی چکر چ تھوڑی پے. میک اپ کر لیتے ہیں نا، کہتے ہیں بس. آپ ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی ڈاکٹر ہیں امریکہ میں، پیسے تو آپ نے بہت کمائے ہوں گے، لیکن یہاں پہ ہم لوگ بھتے میں لیتے ہیں یا جاتے ہوئے ایئرپورٹ کے قریب اغوا کر لیتے ہیں. سرکاری طور پہ ہوتا ہے یہ. ہم نے کئی کام کرنے ہوتے ہیں، پروجیکٹس کرنے ہوتے ہیں نا، تو ہم دنیا میں کچھ کاموں میں نمبر 1 ہیں، تو پھر ہم فنڈز جنریٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو ہم اسی لیے کیمرے پہ نہیں دے رہے کہ آپ کو کوئی ڈالا شالا نہ ٹکر جائے اور پتہ چلے کہ باجی کے سارے اے ٹی ایم کارڈ خالی ہو گئے، سانس اوپر کا اوپر، اوپر نیچے کا نیچے ہو گیا نا. نئی ایک جہت ہم نے دکھائی ہے، پاکستان اتنا انسیف نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایسے نہ فیل کریں، ہمارے ملک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ جو بلدیہ ٹاؤن میں کراچی میں آگ لگی تھی وہ ویسی لگ گئی، اور یہ جو ٹائلیں شائلیں افغانستان جاتی ہیں وہ ویسی چلے جاتی ہیں، ٹھیک ہے. سلپ ہو جاتی ہے نا ٹائل تو دیکھیں بندہ سلپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ٹائلیں ہوتی سلپری ہیں، اوپر سے ماسٹر ٹائلز ہو، ٹھیک ہے، وہ ہو ہی جاتی ہے. خیر یہ تو اس کا پھر بتتا تو بنتا ہے نا آپ، ٹھیک ہے. ہم نے بھی تو اپنے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی دیوار بنانی ہوتی ہے، اور اگر کوئی دیوار بنانے کے پیسے نہ دے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو دیوار میں چن دیا جائے، ٹھیک ہے نا. انار کلی کو دیوار میں چن دیا جائے، بادشاہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سب اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھتے ہیں. پتہ تے انہاں نوں تد لگ سی جدوں چڑی پھسی ہاتھ بازا. وہ بازا دے ہاتھ جدوں چڑی پھسدی ہے نا، ایتھوں پھسدی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں بس وہ کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں سانس آئے یا نکل جائے. ڈاکٹر نہیں کہتے نکل جائے، اندروں کہتے نکل جائے. پروٹوکول جتنا بڑا مریض ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے چھیتی مرے، جان چھڈے ساڈی، ٹھیک ہے. اچھا آپ کے ملکوں میں بھی ادھر پروٹوکول ہوتا ہے؟ پروٹوکول پیشنٹ کوئی آتے ہیں، آپ نے کبھی ڈیل کیے ہوتے ہیں نا؟ اچھا ہائی لیول پہ ہوتا ہوگا، ہائی لیول پہ ہوتا ہوگا. ویسے جو حرام زدگی ادھر ہوتی ہے ہم نے ادھر سے سیکھی ہے. جتنی سوفسٹیکیٹڈ کام ہے کہ ہیروئن دی کاشت کرو تے جہاد دا خرچہ کڈو، ٹھیک ہے. انسان ایک جیسا ہے، ہاں. پیپسی کوکا کولا پیو پھر وہ مالک بن جاؤ، یا
कल भी एक अमेरिका की खातून मेरे क्लिनिक आई हुई थी, तो वो इस बात पे बड़ी नाराज थी कि हाइजीन ठीक नहीं है, अम्मी बीमार है और इतनी देर इंतजार करना पड़ा है, वहां पे तो ऐसे नहीं होता। मैं कहा बाजी उत्थे किन्ने डॉलर होंगे ने, ठीक है, तो 3500 ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਚ 3500 ਅੱਜਕੱਲ ਖੁਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਦਾ ਆਈ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। वो 2 घंटे बाद अंदर आए तो फिर वही पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, मतलब पुरानी माँ गंदी सी, नवी माँ बड़ी चंगी है। मैं कह जी उत्थे की कहते जी वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो पढ़े लिखे ज्यादा हैं। मैं कह जी मैं मानना, सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं कह जी मैं मानना। तो देखें एजुकेशन में और एजुकेशन और होता है और लिटरेट और होता है। मैं कह जी अभी बड़ी नुकता सी चुकी है, कहते वो बड़ी कल्चर्ड कौम है। मैं कह जी बिल्कुल साडा ते कल्चर ही कोई नहीं गा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तो डॉक्टर साहब अम्मी को भी मैंने ग्रीन कार्ड बना देना है। मैं कहा जी पहले ग्रीन ही है ना कोल, ठीक है, लेकिन वो ग्रीन इन्होंने पसंद नहीं का। मैं कहा अच्छा फिर, वो बहुत कल्चर्ड है। मैं कहा डॉक्टर साहब उन्होंने को कितना पैसा है, वो तो सुने मरीख तो अगे चले, हाँ देखें वो चांद से मरीख पे चले गए, ठीक है, हमारी एयरलाइन देखें ऐसे। मैं कहा असी कोई इराक नहीं लुटिया, ठीक है, ना शाम नहीं लुटिया, कोई अफगानिस्तान नहीं लुटिया। अफगानिस्तान तो सारा यूरेनियम तो लैके टाइटेनियम तक, टाइटेनियम तो लैके लीथियम तक मैनू सारा ही पता है। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ बची वो जे कितना बंदा मारिया जे, कहती लेकिन अपनी कौम पे लगा रहे हैं ना। मैं कहा ये ब्लड मनी के बाद वहाँ आर्टिज्म नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो आप माने ना वो बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं कहा जी होमोसैक्सुअलिटी का बिल पास हो गया, ठीक है, बीडन साहब ने आज ही कर दिता कि मुंडे मुंडिया ना कुड़ियां कुड़ियां ना, जेड़ा मर्जी तना मर्जी चबला मारो, बस पैसे दियो टाइम से, ठीक है। तो मेरे कहती नहीं हाँ ये बातें हैं। तो मैं कहा ये पढ़न लिखन का फायदा की होया, मैं दसो ਇੰਨੇ ਕਲਚਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੋ, ਬੰਮ ਮਾਰੋ, ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਰੀਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਭਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੀ। वो पैसा जो आपने लूटा, ठीक है, या ऑयल लूटा, और आपने उसमें से कुछ यूएस एड के नाम पे पाकिस्तानियों को भी खिलाया, साढ़े अपने बच्चे भी वही हो गए। इधर जो बगैरती बेशर्मी जो बदलिहाजी है, ये जो यूएस एड आप लोगों ने 40-50 साल बैठ के खाई है, मुफ्त का ब्लड मनी जो आपने दी है, ठीक है। हीरोइन की काश्त आप कर रहे थे जब तक आप जहाद के लिए खड़े थे। जब आपने उसको जाती मकासद के लिए लेना शुरू किया, आज आपकी नस्लें उजड़ी हुई हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, दुआएं मैं करा रहा हूँ। ये जितने बड़े फिरौन हैं, जितनों ने एनआरओ लिए और दिए, ये सारों की सारे इलादे देख लें, इनके मेडिकल रिपोर्ट्स देखें, ठीक है। और हमारे मुल्क में ये बात होती है कि प्रोटोकॉल ऑलवेज सफर, क्योंकि ये मैंने गोरों से सीखा है, तो इसका मतलब है उधर भी यही होता है। तो मैंने इस पे बड़ा गौर किया, ये प्रोटोकॉल सफर क्यों कर जाते हैं। प्रोटोकॉल कहते हैं वो मरीज जो बड़े हाई फाई होते हैं जी, ये सीएम है, ये पीएम है, ये वजीर आला है, ये वजीर साहब है, ये बहुत बड़ा सूर है या फिरौन है, जो भी फोन आ रहे होते हैं, डॉक्टर थोड़ी भैन जी थोड़ी मां, ये हो गया वो हो गया, खून सही निकाले ना निकाले। तो ये सारा कुछ करके भी पता चलता है कि गलत इलाज हो गया, और ये फिर दूसरे लोगों को कहानियां सुनाते हैं, वो जी उत्थे सरकारी अस्पताल चेंज होया, पता नहीं गरीबा ना की हुंदा होएगा। अच्छा गरीब अल्लाह का शुक्र है दूसरे दिन ठीक होके गए होंगे। ये जितने हाईफाई होते हैं उतने बुरे फंसते हैं, क्योंकि ये टैक्स मनी या जो ज़कात का पैसा गरीब के बच्चे पे लगना चाहिए उधर नहीं लग रहा होता, ये इन हाई फाई वीवीआईपीज़ पे लग रहा होता है। और वो इनके एक ही दिन में इनका सीटी स्कैन भी हो जाएगा आते साथ, इनका ईआरसीपी भी हो जाएगा, इनका सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इनका ब्रेनला निकाल लगाते हुए 2 कतरे खून के ज्यादा गिर गए, ये जनाब कोर्ट में जाके सुओ मोटो नोटिस ले लेंगे। वो जी ब्लड सैंपल रातों क्लॉट क्यों हुआ, और डॉक्टर भी ऐसे हैं कि वो भी फिर घर जाके इनका यूरिन चेक करके बता रहे सर मुबारक हो यार शुगर ठीक है। ऐसे भी मैं जानता हूँ, लेकिन कौन खड़ा हो एक खलोता दी लत भन दी ने, मेरा तो नहीं दिमाग खराब है भाई, वही अज की होया ना गल्लां करो। जी डॉक्टर साहब तुसी आप मैनू मरवाओ की बददुआ दी जे, आप अपनी कहानी सुनाएं पास करके। आपकी एक तो आप पहले इतना धीमा बोलती हैं, और मैंने सिर्फ आपसे पहले मौसमी चटर्जी को इतने प्यार से बोलते देखा है, आहिस्ता आहिस्ता और सारा, उसके बाद मैंने आपको देखा है वो आप बोलती ही नहीं है। ठीक है जाओ जी, कहाँ से शुरू करूं? कहाँ से शुरू करूं? 2019
2020 कोविड से पहले की बातें हैं। हाँ 2014 2010-14 18 नवंबर 2014। मैं इंटर्निस्ट हूँ, बहुत आमसी डॉक्टर हूँ, ये गलत कह रहे हैं मेरे बारे में बाय द वे, लेकिन बहुत आमसी डॉक्टर हूँ, बस थोड़ा बहुत काम करती हूँ। एक्चुअली उस वक्त मैं फुल टाइम अपना 5 दिन काम करती थी। ट्यूसडे मेरा हाफ डे होता था, तो मैं 12 बजे के करीब घर आई थी और मैं अपने किचन में बैठी लंच कर रही थी अपना। इनका फ़ोन आया, मेरी बहन इस्लामाबाद में होती है। बात करते करते बात कर रही हूँ, कोई ख़ास बात नहीं, सलाम दुआ हो रही है, हाल चाल पूछा जा रहा है, तो मेरे सर में ऐसे लगा किसी ने मुझे इधर कुछ किया, बैक ऑफ माय हेड, एकदम जैसे सर में धमाका हुआ। इट वाज, मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन कर रही थी, कैमरा इनकी तरफ ही कर दो। वो नहीं होता सूरज नहीं है जिस तरह सूरज है, उसकी शुआएं फैलती हैं, एकदम बहुत ज्यादा रोशनी जैसे यहाँ कोई चीज गोल है और उससे क्यों कुछ जाए, इतना शदीद था। लेकिन आई स्टिल सेड के 1 मिनट, आपको शायद मैंने बताया नहीं, फोन बंद कर दिया। लेकिन मेरे लिए दराज में से 2 एडविल निकालना मुश्किल था, मुझे नहीं, किसी तरह मैंने, मेरा ख्याल है मेरी एक दोस्त है न्यूरोलॉजिस्ट, उसको मैंने फ़ोन किया और उसको मैं कुछ कह नहीं सकी। फ़ोन करके, फ़ोन भी इसलिए किया कि हमारे फ़ोन्स पे वो नंबर होते हैं ना, आपको सिर्फ डायल करना है, वरना शायद मैं ना डायल कर सकती। उसके बाद, फ़ोन के बाद मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे बाद में पता चला कि क्या हुआ। उसने मुझे बताया कि तुमने फ़ोन किया, तुम कुछ बोली नहीं, तो उसने 911 कॉल कर दी। उसके बाद मुझे दर्द बहुत थी, मैं फिर एनीवे एम्बुलेंस आई, मुझे हॉस्पिटल ले गई। दर्द की वो शिद्दत थी कि मेरा नहीं ख्याल मैंने आज तक किसी भी दर्द में इतनी शिद्दत देखी हो कभी भी। वही नौजिया नहीं, वॉमिटिंग वगैरह, जस्ट बिकॉज ऑफ पेन। मेरे 2 बच्चे उस वक्त हॉस्पिटल के ER में एज अ स्क्राइब काम कर रहे थे, तो मुझे इतना पता है कि मेरे हस्बैंड भी पहुंच गए, मेरे बच्चे इत्तेफाक से वहीं थे, जिसके साथ काम कर रहे थे उसी डॉक्टर ने मुझे एड्रेस किया और जो कुछ भी है पता चला कि ब्रेन हेमरेज है। तो डॉक्टर मेरी जो न्यूरोलॉजिस्ट थी, शी वाज राइट देयर, उसने कहा कि ब्लीड है। उसके बाद मैंने सिर्फ, मेरे बच्चे समझते इसलिए थे कि वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझते थे क्योंकि वो काम कर रहे थे। मेरे हस्बैंड कुछ नहीं समझे इस बात को। मेरी नज़रें उनसे मिली, मुझे अभी भी याद है। द ओनली थिंग जो मैंने उस वक्त सोची और उन्होंने भी probably सोची, probably this is the last time we are looking at each other. ओए, इतना प्यार था, बस that was, आपने सुन लिया कि दिमाग की शरीयान फट गई है, मुझे पता था, और आपको ऐसे डॉक्टर मुझे ऐसा था पता है कि इसकी मोर्टेलिटी कि क्या बस अब यूजुअली नहीं बचते, और बचते भी हैं तो not too good. और उसके बाद आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि फिर मुझे होश आई, इन्होंने एयर फ्लाइट किया। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं बाय द वे, वहाँ पे, उसका नाम हेगल्सटाउन, छोटा सा गांव है। सो वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बड़े हॉस्पिटल में उधर एयर फ्लाइट किया। तो आई थिंक 2 दिन के बाद जब मेरी आँख खुली, 2 दिन बेहोश रही हैं आप? 2 दिन बेहोश रही। ब्रेन हेमरेज के साथ कोमा में चला जाए तो वैसी मोर्टेलिटी बहुत हाई है। ठीक। तो उसके बाद जब होश आई, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बचना था, मैं बच गई। मुझे इतना याद है जो मैं कहना चाहूँगी कि मैंने होश आके सबसे पहली बात की, प्लीज़ मेरी अम्मी को बता दें कि वो मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मुझे ये पता था, मुझे होश आ गया, मुझे ये नहीं पता था नेक्स्ट क्या है मेरे लिए। और इसके बाद इट वाज अ रफ 3 months तो मिनिमम, एंड उसके बाद बेहतर होना शुरू हुआ। 6 महीने तकरीबन मेरी सर में दर्द रही। दवाई तो कोई है नहीं, आपको पता है इसकी, स्टेरॉइड्स दे दिए, सब कुछ कर दिया, जस्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, दवाई इसकी कोई है नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सबरेक्नाइड हेमरेज था या सबरेक्नाइड हेमरेज? सबरेक्नाइड हेमरेज था। तो फिर मैं ठीक हुई, मैंने 6 महीने के बाद जॉब पे भी जाना शुरू कर दिया। पूरे दिन की बजाय मैं 3-4 घंटे जाती थी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, इस तरह, क्योंकि इसके अलावा जा नहीं सकती थी।
بتانا یہ چاہوں گی کہ میں اس وقت کس سچویشن میں تھی اور تب تک رہی جب تک کہ میں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی. میں صبح اٹھتی تھی, کوئی نہیں کہہ سکتا تھا مجھے کوئی پرابلم ہے, میں 100% خود کو بھی نارمل محسوس کرتی تھی, بالکل نارمل. لیکن میرے پاس 3 گھنٹے ہوتے تھے, 3 سے 4 مشکل سے. میں کام پہ جاتی تھی, وہاں پہ 10:30 11 بجے, گھڑی سے نہیں, مجھے پتہ چلتا تھا 10:30 11 بج گئے ہیں. اس کے بعد میرے جسم میں درد, مجھے لگتا تھا جیسے مجھے 104 بخار ہے. مجھے بخار نہیں ہوتا تھا, 100 دفعہ بخار چیک کر لیا, بخار, لیکن فیلنگ جو جسم ٹوٹنے کی ہوتی ہے. میرے جوائنٹس میں درد, ایوری جوائنٹ, ایک ایک جوائنٹ میرا ہرٹ کرتا تھا. اور میں 12 بجے تک اسی لیے کام کرتی تھی کہ پھر میں گھر آ جاؤں. 12 کے اگر 12:30 ہو جائیں تو میرے لیے آفس سے گاڑی تک چل کے جانا اتنا مشکل ہوتا تھا, میں چل نہیں سکتی. اٹ واز سو پینفل, میں چل نہیں سکتی تھی. تو ان لوگوں نے مجھے میرے پہ یہ آف کیا تھا کہ میری گاڑی بالکل دروازے کے ساتھ کھڑی کرنے کی مجھے اجازت دے دی تھی, جو ہینڈی کیپ لوگوں کی ہوتی ہے. دوپہر کو 4 سے 5 گھنٹے سوتی تھی, رات والی بات تھی. پھر جب اٹھتی تھی ویری گڈ, بالکل نارمل, پر اونلی فار 2 آور. تو اس کے بعد ایگزیکٹلی دا سیم سچویشن. 2 گھنٹے بالکل ٹھیک ہوتی تھی, میں ٹھیک ہوتی, اور پھر اس کے بعد پھر وہی سے درد وہی سارے جسم, اسی اس میں شروع ہوتی تھی. ود ان اور پھر آور سو آئی جاتے واز تھے آپ. بیک ٹو دیٹ, اور مجھے پھر لیٹنا پڑتا تھا. کچھ کرنے کے قابل نہیں تھی. میری جان ہاپکنز ہمارے گھر سے 1.5 گھنٹے کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی. تو میری جان ہاپکنز کی اپوائنٹمنٹس ہوتی تھی, وہ مجھے جانی ضروری تھی اس کے فالو اپ کے لیے. لیکن اس کے جانے کا مقصد ہے 1 ہفتہ بستر میں. وہ جو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی, وہاں دیکھنا اور واپس آنا, اس کے بعد میں ہفتہ اٹھ نہیں سکتی تھی, بیکاز دیٹ واز سو مچ ایگزرشن کہ وہ آفس میں نہیں 1 ہفتہ جاتی تھی. پھر جب میں ٹھیک ہوتی تھی نیکسٹ ویک سے, اور پھر یہ چیز چلتا رہا. یہ چلتا رہا 4 سال تک. میں نے ہر ایک کو دکھایا, نیورولوجسٹ, جو سمٹمس ہے دنیا کا, میرا خیال ہے ہر ٹیسٹ ہو گیا. جواب وہی تھا. کتنوں کو میں سنتی ہوں کہتے رہے آئی ایم سوری. یہی بڑی بات ہے کہ آپ بچ گئی, پر اس کے آگے اور نہیں ہے سائنس. اور ہمیں نہیں پتا آپ کو کیا ہے, کچھ نہیں پتا کہ آپ کو کوئی کیوں یہ diagnosis نہیں تھا. سمٹمز ہیں. نو ڈائگنوزس, بٹ دیکھا گیا ہے کہ برین انجری کے بعد یہ ہو جاتا ہے, پر وی ہیو نو کلو. میں ایز اے فزیشین ملائی جاتی تھی کہ کیڑی ایکسس ہے, کیڑی ایکسس سے کیڑا ہارمون جا رہا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. برین سٹارمنگ کرتی رہتی, ریسرچ کرتی رہتی, لیکن بس اپنی کوئی جواب ڈاکٹری نہیں. فیل تھی, ایوری تھنگ, اپنی ڈاکٹری بھی فیل تھی, دنیا کی بھی فیل تھی. میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی. ڈرامہ دیکھتے ہوئے یہ یوٹیوب پہ, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اس دن کہ میں یہاں کیسے پہنچی ڈاکٹر صاحب تک, وہ یوٹیوب تھا. پتہ نہیں آج ہمت کیسے ہے, لیکن یہ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھ سے لوگوں میں نہیں بولا نہیں, جاتا. آپ بہت پیاری لگ رہی. مجھے اپنے استاد, آپ کے والد صاحب ہمارے استاد رہے کے میں, ہاں, بہت بڑا نام, پروفیسر عزیز صاحب جی. تو میں یہ ڈاکٹر صاحب وہ ونڈو میں آتے ہیں نا, اس میں سے یہ نکل آئے باہر. میں نے ان کو ٹچ نہیں کیا تھا, یہ خود ہی باہر آئے. سچ میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, واقعی میرا کوئی ارادہ نہیں میری تھا. بیگم پہلے ہی کہتی ہے کہ قصور تمہارا ہے, وہ کہتی ہے کہ تم جا کے نکلتی ہی لڑکیوں کی ویڈیو میں سے ہو. شاید ایسی بات تھی. انہوں نے بولا, اور اتفاق سے اتنی ویڈیوز تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ جو ویڈیو نکلی وہ والی ویڈیو تھی جس میں یہ کسی کو انٹرویو دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں, جس میں اپنا ایکسپیرئنس بتایا. وہ وہاں میں رک گئی ذرا, کیونکہ ایز اے ڈاکٹر HIV, ہیپیٹائٹس B, ہیپیٹائٹس C یہ ہو نہیں سکتا جو یہ کہہ رہے تھے. ایک طرف میں کہہ رہی تھی, آپ کو پتا ہے کتنے لوگ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں ویڈیوز, یہ بھی ان میں سے ایک ہوں گے, لیکن میں ان کو جھوٹ مان نہیں سکی. سم تھنگ واز ٹیلنگ می سم تھنگ از دیئر, لیکن سن لی. اور آپ کو پتا نا جب ویڈیو آتی ہے تو ایک کے بعد اسی کی دوسری کوئی نہ کوئی چلنی شروع ہو جاتی ہے. بس کچھ باتیں آپ کی ایسی تھیں. ابھی کسی نے کچھ مینشن کیا, یہ جو قصہ آپ نے شاید مینشن کیا, جو قصہ آیا تھا ٹینکر کا and all that, so وہ مجھے بھی معلوم تھا, سن کے پھر اور بھی وہ لگا. سو کافی باتیں پھر آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز تھے جو لوگوں نے بتائے ہوئے, تو یہ تھا کہ اچھا کچھ تو ہے.
اس کے باوجود کچھ تو ہے کہ باوجود 6 مہینے تک میں نے انہیں سنا، کرنے کی ہمت نہیں، پورے 6 مہینے سورہ رحمان کی نہیں؟ اچھا، کچھ نہیں کیا. سنتی تھی. میں نے مظہر کو دکھایا، میرے جو ہسبینڈ ہیں، میں کہا یہ ویڈیو ذرا دیکھیں تو صحیح. یہ دیکھیں یہ بندہ پانی سے اسکوٹر چلا رہا ہے پاکستان میں. آپ سمجھ گئے؟ ہاں پاکستانی ہم چیتے ہیں بالکل. تو انہوں نے یہ امریکہ اب چاند پہ گیا ہے، ہم جانے نہیں چاہتے. جانا ہی نہیں چاہتے، ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں. لاہور ہے. لاہور. تو بس سمجھ نہیں آئی. پر ایک دن بس میرا خیال تکلیف بہت تھی. میں ایک بات ہے کہ اس ساری تکلیف کے باوجود یہ مجھے جب سے میں بیمار ہوئی مجھے ہر سال ملنے میرے لیے آتی، کیونکہ میں اور کسی قابل نہیں تھی، مجھے ملنے آتی. میں بہت خوش رہی. اس تکلیف کے باوجود میں ہنستی تھی. آئی واز ہیپی. مجھے یہ کہیں پڑھا تھا کہ اگر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو خوش رہو. اس سے بڑا بالکل مجھے یہ میرے اندر یہ چیز تھی. میں کہا نہیں، اللہ نے بیماری دی ہے اگر، کیونکہ مجھے اس نے 2 گھنٹے شام کے 4 گھنٹے صبح کے اچھے دیے، کافی اچھے دیے. تو خیر ان کو میں نے سنا. 6 مہینے کے بعد تکلیف تھی، میں رو رہی تھی. تو میرے گھر میں بیسمنٹ ہے، کسی سے کو بتائے بغیر میں نیچے گئی اور میں نے کال کی. اچھا آپ نے مجھے کال کی؟ میں نے پہلے آپ کو کال کی. کسی کاکی نے اٹھایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بتائیے. میں نے پوچھا کہ آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا آپ بتائیے. تو میں کہا نہیں، جس طرح میں ہر ایک سے کر نہیں سکتی. میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے میری بات کرا دیں، مجھے ان کا کوئی نمبر بتا دیں. تو کہتی ابھی تو وہ نہیں ہے. پتہ نہیں کیا بات، مجھے یاد نہیں، لیکن میری بات نہیں ہو سکی. ودن 5 منٹس ڈاکٹر صاحب کی مجھے کال آ گئی اور میں نے ان کو پوری جو آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، میں بھی اس سے بھی زیادہ میں نے ان کو سارا بتایا. اور مجھے یہ یقین نہیں آیا تھا اس وقت بھی کہ میں بولتی جا رہی ہوں، بتاتی جا رہی ہوں، یہ کون ہے اگلی سائڈ پہ جو پوری بات سن رہا ہے. بات بیکار تھی، کوئی اتنی خاص بات نہیں تھی. بیمار ہوں اور اس میں مجھے یہ ہے جو ہر ڈاکٹر یہاں کہہ رہا ہے، اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے پورا مجھے بغیر ٹوکے سنا. سننے کے بعد which is totally uncharacteristic of me. لگتا ہے. تو کہتے ہیں ان کا ایک جملہ تھا، کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں. I don't know اس نے مجھے کہاں سے امید بھی دی، لیکن پتہ نہیں. میں نے کہا آپ 7 دن سورہ رحمان سنیں. بتایا کس طرح سنیں. طریقہ تو میں سن چکی تھی، پر انہوں نے مجھے سارا دوبارہ بتایا اس طرح سنیں، یہ کریں. میں نے سورہ رحمان سنی. سورہ رحمان سننے کے بعد مجھے لگا کہ میں ٹھیک ہوں. یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، شاید آپ کو بھی نہ پتہ ہو، لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. میں کہتی تھی مجھے لگتا ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن پوری ٹھیک نہیں، پھر بھی درد ہو جاتی. انہوں نے کہا تھا کہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو میں پوری طرح کیوں نہیں ٹھیک. تب میں نے ان کو دوبارہ کال کی تو کچھ نہیں کہا. میں کہا مجھے یہی کہا آپ کو، میں نے آپ کو یاد تو نہیں ہوگا کہ میں پوری طرح ٹھیک نہیں ہوں لیکن بہتر ہوں. تو آپ نے کہا آپ قصیدہ بردہ شریف سنیں. اور میں اس وقت گھبرائی بھی تھی تھوڑی سی، تو آپ نے مجھے وہ سینڈ بھی کر دیا کہ کس کا سننا ہے. میں نے پوچھا کہاں میں ڈھونڈوں گی اس کو. میں نے وہ 7 دن قصیدہ بردہ شریف سنا. میں نے تیسرے دن تھا، ابھی دوسرا 2 دن سنا. تیسرے دن جب میں سن رہی تھی قصیدہ بردہ شریف، مجھے اس وقت پتا چل گیا کہ میں بالکل 100% ٹھیک ہو گئی، یا ہو جاؤں گی یا ہو گئی. اس کی وجہ تھی جو میری ریڈنگ ہے، اور میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، کیونکہ میرے اوپر سے سب بوجھ اتر گیا. میں نے اس دن صحیح معنوں میں دل صاف کیا. مجھے معلوم تھا کہ کچھ اس وقت مجھے 7 دن سورہ رحمان سننے کے بعد نہیں معلوم تھا کہ میں نے معاف نہیں کیا. مجھے پتا تھا میں نے معاف کر، لیکن قصیدہ بردہ شریف کے تیسرے دن مجھے پتا چلا اب معاف کیا. اور اسی وقت یہ کیا کمبینیشن ہے میں نہیں جانتی، مجھے معلوم تھا کہ میں ٹھیک ہو گئی. میں نے پوری 7 دن سنی. لیکن ایک بات ہے، جب میں سورہ رحمان سنتی تھی، انہوں نے بہت دفعہ ویڈیو میں کہا یکسوئی کے ساتھ. میں آنکھیں بند کر کے سنتی تھی، وہ 20 منٹ کوئی ہوتا ہی نہیں تھا دنیا میں میرے لیے. لٹرلی میں تھی
اللہ تھا اور میں پتہ نہیں کہاں ہوتی تھی، لیکن کوئی خیال نہیں آتا. نماز میں 100 خیال آتے، مجھے ڈاکٹر صاحب کوئی خیال نہیں آتا. بس میں اتنی محو کے واقعی سنتی تھی. اور جب میں قصیدہ بردہ شریف سننا لگی اس پہ تو میں رو پڑی، کیونکہ مجھے لگا کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مدینہ شریف میں اندر لے کے جا رہے ہیں، دروازے سے اندر. یہ کوئی مانے گا تو نہیں، میں ہی نہیں مانی تو کسی نے کیا ماننا. لیکن یہ عجیب سی کیفیت تھی یہ. لیکن کیا سائنس ہے. یہ ٹھیک ہونے کے بعد 3 ہفتے کے بعد میں نے گھر والوں کو بتایا میں ٹھیک ہو گئی، کہ 3 ہفتے تک ٹیسٹنگ بھی تو کرنی. سیڑھیاں چڑھ کے جانا 2 دفعہ تکلیف ہو جائے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر 3 دفعہ جاتی تھی. سیڑھیوں میں کھڑی ہوں، ہاتھ کو دیکھ رہی ہوں درد نہیں ہوئی، پاؤں کو دیکھ رہی ہوں درد نہیں ہوئی. سوری ٹو سے کہ مجھے یقین نہیں. اور آج بھی مجھے نہیں پتا یہ کیا تھا، بس اللہ کا کرم. تو کہتی ہیں آپ کو تو یاد نہیں ہوگا جنہیں رات 3 بجے فون سنے ہو اور ایڈی وڈی ڈاکٹر دے سوال جواب سنے ہو، ٹھیک ہے. ہاں پھر 7 شرطیں. ڈاکٹر صاحب وہ میں نے اپنی بہن کو بتایا، وہ آپ کو فون کریں گی، لیکن انہیں بتانا نہیں ہے کہ مجھے یہ ہے. میرے گھر والوں کو نہیں بتایا ایسے بھی. وہ اب مجھے یاد ہی نہ رہنا، آواز دونوں کی ملتی ہے، بہن کا فون آیا اس کا میں نے اسی سے پوچھ لینا آج تو نہیں آپ کو درد ہوئی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے تو نہیں درد. کون سی؟ وہ جو آپ کے سر میں ہوتی تھی وہ جو بات نہیں، مجھے نہیں ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ یاد ہے مجھے کہ جب انہوں نے مجھے 7 دن سورہ رحمان سننے کے بعد کہا کہ میں پوری ٹھیک نہیں ہوئی، تو میں نے کہا قصیدہ سنیں. انہوں نے کچھ سمٹمز بتائے تو میں نے کہا آپ معاف نہیں کر رہے. انہوں نے ایک بات مجھے آگے سے کہی کہ کیسے معاف کر دوں، پتہ نہیں کیا معاف کرنا ہوگا. تو میں نے شاید ایسے کہا کہ جیسے سرکار معاف کرتے تھے. میں نے ایسے کہہ دیا. میں نے کہا جیسے سرکار معاف کرتے تھے نا، پتھر کھا کے، دانت شہید کرا کے، بچے ذبح کرا کے، ویسے معاف کر دیں، دعا دے دیں. مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کو معاف کرنا تھا نہیں کرنا تھا. لیکن ابھی ان کی بات سنتے ہوئے میں بیچ میں ٹوکنا ہے، لیکن اتنا پیارا بول رہی تھی تو میں انہوں نے عاجزیاں کر رہی نا. میں بڑی چھوٹی ڈاکٹر ہوں، تو یہ جتنی بڑی تھی اس وقت یہ مجھے بتاتی تھی کہ میں یہاں پر یہ ہوں اور وہ ہوں، جان ہاپکنز اور ڈسن. جان تو ہاپکنس وہ تو صرف ویسے علاج کے جاتی لیے تھی نا، جاتی آپ تھی. وہاں سے 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے. جان ہاپکنس سے صرف 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم ہزاروں میل دور ہیں. تو وہاں پہ جان ہاپکنز لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے، یہ ہسپتال ہے، یہ بڑا وڈا ہسپتال ہے. مطلب ساڈے میاں صاحب اتنے داخل نہیں ہو سکتے جدوں تک امریکی صدر کو گولی نہ وجے، اتنے چھوٹا موٹا بندہ نہیں داخل ہو سکتا. وہ ایسے ہی ہے نا، بہت بڑے لوگ، غریب لوگ علاج کراتے ہیں. تو انہیں تو میں نے کہہ دیا، انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آپ کو کیا پتا ہو کیسے معاف کرنا ہے، آپ کیا کرنا ہے، کیا معاف کر دوں کیسے. اب ان کی باتیں میں سن رہا تھا. آج تو انہوں نے کچھ اور مطلب پیار سے سارا اتنا رومانٹیسائز کر دیا. ہم لاہور والے نا، ہم نے فلمیں بنانی چھوڑ دی ہیں کیونکہ اسی آپ بڑی بڑی فلم ہیں، لیکن کو پتہ یہ فلم نہیں ہے میری، یہ فلم ہے نا آپ کے لیے. لٹرلی ایک فلم ہے، ڈرامہ ہے، تو اصل نہیں ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے جب آپ کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ برین ہیمریج ہے، دماغ کی شریان پھٹ گئی ہے، اور آپ کو ڈاکٹر تھی سب رکھنے ہیمریج اور کوما میں جا رہی تھی، اور آپ نے اپنے میاں کو یا بلاوڈ کو دیکھا اتنے سالوں میں، تو شکلیں بھی ایک جیسی ہو جاتی ہیں. اور اوپر سے وہ بیچارہ ڈاکٹر نہیں، تو وہ تو ویسے ہی بیچارہ پھرنڈیا ہوتا ہے. بچے بھی تو ڈاکٹر تو دیکھ رہے ہوں کہ یار مینوں بھی دسو کی ہویا ہے. انہوں نے تو کچھ سوچا کہ نہیں سوچا، آپ نے سوچ لیا کہ مجھے لگا کہ آج میں آخری بار اس کو دیکھ رہی ہوں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور ایک ڈاکٹر کے طور پہ زیادہ پتا ہوتا ہے. اب اگر یہی بات لاہور میں مطلب ہماری فلم ہوتی، تو جہاں سے آپ نے آنکھیں بند کرنی سی، ٹھیک ہے، وہاں سے ہم نے میڈم نور جہاں کا گانا پیچھے لگانا تھا، بے ایسا جان کے میٹ لے اکھ تے جھوٹی موٹھی دپا لے کھ وچ تواڈے ول تک سجنا، تے اسی لوہریے تک بھی دنے ہاں، ٹھیک ہے، تے ساڈے ول تک سجنا. اور جب آپ نے 48 گھنٹے کے بعد موت کو شکست دے دی اور آپ برین ہیمریج سب رکھنے ہیمریج کے ساتھ آپ کو اللہ نے دوبارہ زندگی دی، ہوش دی، تو میرا خیال ہے جب آپ نے مظہر صاحب نام لے رہی ہیں ان کے، تو میرا بڑا اچھا دوست بھی ہے، جونیئر ہے، میرا بڑا ساتھی ہے، حاجی، میرے ساتھ حج اس نے کیا ہوا ہے. مظہر اس ہاسپٹل کا بیسٹ انٹینسوسٹ ہے اس شہر کا، یہ اس ملک کا ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انسان ہے، سید بادشاہ. تو اس لیے مظہر مجھے نام آپ نے بولا تو مجھے یاد رہ گیا، مجھے پیارا ہے. تو اب تو میرے سے بھی آگے نہیں، بڑا ڈاکٹر بن گیا، بہت بڑا بن گیا ماشاء اللہ. تو وہ مظہر صاحب نے جب آپ کو دوبارہ دیکھا، انہیں نے کچھ کہا یا پھر نور جہاں کا گانا لگا
کہ وے بے ایمانا بھولتے نہیں گئیاں یاداں میریاں، اسی تے واپس آ گئے ہیں۔ تو وہ کیا فیلنگس تھی یہ میں پوچھنا چاہ رہا نا یقین آنے والا، ہاں؟ مجھے تو نا یقین آنے میرا تو چلان کٹ نہیں کٹنا ہے، آپ جتنا پیارا بولی ہے نا انہاں سارے نے اگلے کئی سال مینوں تننا ہے کہ جنہ تو نشے سے انو ویکھ کے یا ہم نے آپ کی آنکھوں میں جو چمک دیکھی، ہم نے آپ کے جو سٹائل میں جو فریشنس دیکھی وہ تو آج تک ہم نے نہیں دیکھی، تو کیا چکر کیا ہے آپ کا؟ یہ تھے کئی میری یہاں پیشیاں ہو جڑی ہیں، ٹھیک ہے، اچھا تو رات کے 3 بجے ان کا فون سنتے تھے، اور میرا تو آپ کہتے ہیں کہ 3:30 ہو گئے تھے بند کرنا تھا۔ تو امریکہ دے لوکاں دا دن ادو چڑھدا ہے، میں سوواں کتھوں تے سویرے آواں کتھوں، ٹھیک ہے، منجی ڈاواں کتھوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے قصیدہ بردہ شریف سنا، آپ ٹھیک ہوئیں، پھر ایک بات میں کہہ لوں، اور ہاں آپ ہی کہیں، میں آپ سے، آپ بہت پیارا بول رہے ہیں۔ انہوں نے نا واقعی معاف کرنے کا مطلب ہمیں نہیں پتا، معاف کرنے کا مطلب کیا، ہمیں نہیں، واقعی نہیں پتا۔ انہوں نے کچھ باتیں کی، ایک تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گیٹ کیپر ہیں دوزخ کے، جہنم کے، اور وہ گیٹ کیپر ہوں گے، وہ ہر ایک کو معاف، وہ ہر ایک کو چاہیں گے یہاں سے معاف کر کے نکال دیں، گول کیپر، ہاں گول کیپر، اگر گول کیپر انہوں نے وہ معاف کرنا چاہتے ہیں کسی کو، اور آپ نے معافی نہیں دی کسی بندے کو اور وہ کر نہ سکیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہاں تو شرمندگی بہت۔ فون گول ہو گیا نا، آپ میں ان کے خلاف کیسے گول ڈالی جا سوچوں رہے ہیں۔ کہ میری وجہ سے وہ نہ کر سکیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک یہ بات۔ پھر معاف کرنے کا پیمانہ کیا ہے، کیا تھریش ہولڈ ہوتا ہے انسان کا؟ سو انہی کے لیکچرز میں ایک جملہ تھا کہ آپ معاف کر دیں بڑی سے بڑی بات، بڑی سے بڑی بات، وہ بڑی باتیں تو ہر کی اپنی اپنی ہوتی ہیں۔ تو ساتھ انہوں نے کہا کسی نے آپ کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا ہو تو اس کو بھی معاف کر دیں۔ وہ میرے لیے سب سے اونچا تھا اس وقت۔ میرا خیال ہے کسی کے لیے اس چیز کو معاف کرنا امپاسبل ہے، لیکن دماغ میں یہی آیا اگر یہ اس کو معاف کرنا بھی کر سکتے ہیں تو دنیا میں میرے لیے کوئی ایسی چیز اب نہیں رہے گی جس کو میں معاف نہ کر سکوں۔ وہ میرا معاف کر دینا اس لیے آسان ہو گیا شاید کہ میں کہا یہ اگر ہو سکتا ہے تو سب کچھ ہو۔ معاف کرنے کے بعد ویسے کوئی بات بڑی لگی بھی نہیں۔ عجیب بات یہ تھی، ایک دفعہ کر دیا تو جو ہر بات، چھوٹی تو دور کی بات، گڑبڑ انہوں نے جو کر دی میرے ساتھ، وہ لوگ ٹھیک ہو گئے، مجھے لگا میں غلط ہوں۔ ان کو میں نے یہ فون پہ بھی کہا تھا، ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے میں غلط ہوں، یہ سارے ٹھیک ہیں۔ That was a strange thing۔ ایک اور بات کرنی تھی، کون سی تھی؟ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جو سورہ رحمان اور قصیدہ بردہ شریف تو سننا تھا نا، لیکن اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں دعا کرنی ہے، اس میں جو 2 باتیں تھیں کہ معاف کر دینا، اور دوسرا تھا بے لوث محبت۔ اور بے لوث محبت صرف میں اس لیے کر پائی کہ کیا ہوتی ہے جو میں اپنے بچوں سے کرتی ہوں۔ بچی ہے، 3 بچے ہیں میرے۔ بچے آج کل کے بڑے بڑے، اب تو بچے آج کل کے بہت کچھ کرتے ہیں جو ہمیں تکلیف بھی دیتے ہیں، نہیں، ہمیں غصہ بھی دلاتے ہیں، ہم ان سے ناراض بھی ہو جائیں گے، اگلے منٹ ہم ان کے ساتھ ایسا پیار کریں گے دل میں کچھ نہیں۔ وہ ہے بے لوث۔ کچھ بھی وہ کر جائیں آپ کے لیے، ان کے لیے پیار امٹتا ہی آتا ہے، وہ ہے بے لوث پیار۔ اور جو آخری بات کہنی ہے، یہ سارے چکر میں ٹھیک تو میں ہو گئی، شکر اللہ کا، لیکن اس نے بدل دیا۔ یہ کیریکٹر بلڈنگ تھی میرا خیال ہے۔ تو میں کسی کو میں کئی دفعہ دعا میں مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو میں یہ دعا مانگتی ہوں، اور یہ بات میں نے امی کو پرسوں کہی، اپنی امی کو پرسوں میں انہیں کسی بات پہ کوئی بات کہہ رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا امی میں دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی ہوں، یا اللہ پاک تیرا بہت شکر ہے تو نے مجھے یہ بیماری دی جس کی وجہ سے مجھ میں سمجھ ہے یہ بیماری میرے لیے ایک نعمت تھی، مصیبت نہیں تھی۔ تو یہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے۔
इससे पता चलता है हमारे साथ वो जो करता है उसमें हमारी बेहतरी है, इसमें शक नहीं रहे, बस और कुछ नहीं कहना। आपके वीडियोस से बहुत लोगों का फायदा है, मैं आपकी बात मानती हूँ, आप नहीं ठीक करते, अल्लाह पाक ठीक करता है, लेकिन अल्लाह पाक जिस तरह दवाई भी वसीला बना के भेजता है, उसने आपको वसीला बना के भेजा है, ये क्रेडिट ले लें। बाबा जी को क्रेडिट जाता ना, मेरा मैं तो मैंने आपको सुना, मैंने बाबा जी को नहीं सुना। बाबा जी ने कहा से जो कोई भी कड़ी है वो बड़े बाबा तक जाती है, वो बड़े बाबा बिल्कुल जो सबके बाबा है, बिल्कुल या बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और आप इंटेंसिविस्ट थे, एक इंटेंसिव केयर के फिजिशियन जब ये बात करता है कि सूरह रहमान इलाज होता है और ये हुआ है, तो मेरा ख्याल है आपकी पहली वीडियो के बाद मैंने दूसरी सुनी, इसलिए कि आप इंटेंसिविस्ट थे। उन्होंने मुझे इंटेंसिव कैसे निकाल दिया, उन्होंने कहा तेरे को डिग्री को नहीं 30 साल तो चक मारना पे है, साढ़े तू नाम बदनाम करना पे, ठीक है। तो अब मैं इंटेंसिविस्ट नहीं कह सकता अपने आप को, डिग्री लेकिन हूँ इंटेंसिव। मैं अपने बच्चों को ये सिखाता हूँ जूनियर्स को कि इंटेंसिव केयर इज नॉट ए नेम ऑफ एनी डिग्री और क्वालिफिकेशन, इट्स एन एटीट्यूड, ठीक है। मेरे अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि 81% गन्नों की गोली के लोग अपनी टांगों पे चल के गए इस अस्पताल से, या टेटनस के 90% प्लस लोग वेंटिलेटरों पे 50 दिन रह के अपने पैरों पे हेल एंड हार्टी चल के गए, ठीक है। हमारा मोर्टेलिटी रेट जो है, मतलब सक्सेस रेट टेटनस में वेंटिलेटेड, मैं करता क्या था, अर्ली ट्रेकेओस्मी, वेंटिलेटर, स्नेक बाइट के फॉरेन वेंटिलेटर, न्यूरोटॉक्सिन, और स्नेक बाइट वालों को, सांप वालों को 20 दिन भूल जाएं आप, उसके बाद वो आराम से उठेगा और बिल्कुल ठीक होगा। एक बच्ची थी, वो आर्मी के एक ऑफिसर की बेटी थी, शायद NWFP से कहीं से मुझे फोन आना शुरू हुआ, वो वाकया कहीं से उन्होंने सुन लिया, तो कहे हमारी बच्ची को सांप ने काटा है, छोटा सा बेबी, तस्वीरें भेजी मुझे उसकी, ये छोटू सा जो खड़ी है इसकी साइज की एक बेबी, और इतनी प्यारी सी। तो अब वो आर्मी वाले साहब जो थे वो रोए और कहें कि मुझे तो पीडियाट्रिशियन ने कह दिया कि ये नहीं बच सकती। मैंने कहा इसका वेंटिलेटर ना ऑफ करने दें, कहते वो कह रहे हैं जी ऑफ कर दें, ब्रेन तो है नहीं है तो ऑफ कर दें। मैंने कहा यार तू मेरी बात कराओ उससे। उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप हकीकत की दुनिया में रहते हैं, ठीक है, वैसे ही मुझे पता था न्यूरोटॉक्सिन है तो अल्लाह खैर करेगा, 15-20 दिन में उठ जाएगी, लेकिन मैं क्या सूरह रहमान दा चूरन बेचो, अल्लाह दा चूरन बेचो, मॉडलिंग तो अल्लाह के लिए करने का, मैं आई एम द नंबर 1 मॉडल, ऑफ कोर्स आई एम अ मॉडल, मेल मॉडल, मैं कहा अल्लाह दी मॉडलिंग करो। तो मैं उन्होंने, मैं कहा जनाब तुसी सूरह रहमान दोवें मां पे, मैं कहा लड़ाई तो कोई होनी है, ठीक है, मैं कहा तुसी बुंदे दे पुत्र बनो, मेजर साहब जी मैं लइयां क्लास, ठीक है, मैं काकी की साइड ले लेता हूं, मैं कहा जरूर जालिम ने दिल दुखाया है। खैर वो कोई गल्लां निकल ही आईयां, उन्हां रो रो के सूरह रहमान सुनी, नानकिया दादकिया मैनू फोन करन, अज ते 13 दिन हो गए ने, अज ते 14 दिन, बच्ची भी ऐसी दुआ तू अकी वो अखा ही ना खोले, ठीक है। और हस्पताल वालों ने कहा जी इतने साढ़े को कोई वेंटिलेटर है, ऐसी इथू कल देता, फिर पेशावर जाओ पैसे लाओ। पेशावर एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल कोई प्राइवेट था, वहां लेके आए, दूसरे दिन उठ के बैठ गए, ठीक है, आज तक बच गई। फिर वो एक बार दरबार पे भी आए, एक बार शायद यहाँ आए थे, ठीक है, लेकिन वो फिर उन्हें किसी ने बताया कि ये बिद्दत है और ये डॉक्टर जो है शायद कोई यहूदी एजेंट है, तो ब्लडी सिविलियन निकला है मैं, तो ब्लडी सिविलियन जो है फिर वो अब उसके साथ रब्ता नहीं करते वो। तो आज मुझे याद इसलिए है कि कुछ दिन पहले किसी ने फोन करके मुझे कहा कि जी वो बच्ची जो एक सांप से कटा था और ये वो, मैं जी उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद से उन्हें बताया था मेरा ये मसला, मैं आपने मेरा नंबर क्यों दिया था, मैं नहीं ना नंबर देने देता, पकड़ लेता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे माफी दे दें, मैं देखे ना ये वो, खैर अल्लाह ने करम किया अभी, ठीक है, मुझे बेबी याद आ गया कि अब तो काफी बड़ा हो गया होगा, तो मिलने ही नहीं आते, अमेरिका से नहीं आते लोग, तो वीडियो नहीं बना के देते, तस्वीर नहीं भेजते, मैंने सिर्फ देखना होता है कि ये कौन लोग हैं। अब ये आपकी आंखों में जो अल्लाह है, जो प्यार है, जो सरकार आपका हाथ पकड़ के अंदर ले गए जालियों में, या कोई तो ले गया, तो वो आपकी रूह का रूह से रिश्ता होता है, ठीक है। और आपने उनकी खातिर जब माफ़ किया, ये कैसे हो सकता है कि सरकार आपको जालियों के अंदर, क्या जालियां असल में ये हैं, ये जालियां, ठीक है, इन जालियों के पार, ठीक है, ये झील है ना, ठीक है, पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, गांव में तो प्रेमी रहते हैं,
ہم تو نہیں وہ دیوانہ جن کو دیوانے لوگ کہتے. نہیں ایک اور بھی تھا، چل چلے جھیل کے اس پار، تھا نا. یہ جھیل ہے، اس کے پار کی دنیا بھی کوئی ہے. اگر آپ ادھر چلے جائیں، ادھر اس کو مان جائیں. پھر کیا تھا وہ گانا، مجھے بھول گیا، بڑا مجھے پسند تھا. پربت کے پیچھے، وہ پربت کی کہانی، پربت پہاڑ پہ، وہ تو للہ کے پہاڑ ہے شاید، تو یا شاید مکہ کے پہاڑ ہے. تو پربت کے پیچھے چمبے، چمبیلی جو ہے نا، یہ توحید کی نشانی. چمبے دا گاؤں، گاؤں میں دو پریمی رہتے ہیں، الف اور میم. ہم تو نہیں دیوانہ جن کو، تو وہ جالیاں یہ ہوتی ہیں، ان کے پار آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھ سکیں تو، لیکن اگر وہ دکھائیں تو. ٹھیک. وہ ہر وقت ہر جگہ مجھے ان کے سوا نظر کوئی نہیں آتا، اور یہ کہتے ہیں ہمیں زیارت ہو. ٹھیک ہے، وہ بھائی زیارت ان کے پیچھے چلو پھر. ٹھیک ہے، ان کے پاؤں سے اوپر آپ کی نظر نہ جائے، اس پاؤں سے اوپر آپ کی نگاہ نہ جائے. ٹھیک ہے، گستاخی ہے. اور بس ان پاؤں پہ پاؤں پاؤں چلتے جائیں آپ. ٹھیک ہے، انی جی گل ہے. کتے نہ کتے تے جاواں گئی، نہیں بھی جاواں گے تو چکر ہی کٹی جاؤ. ٹھیک ہے. وہ ایک جو برفی کا ٹکڑا نہیں ہے کالا سا میٹھا جہا، جسے کیڑے آندے نے، وہ بھی نقطے کی صورت ہوتا ہے نا. کوئی تو ہے جس کی پردہ داری. اچھا، علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.